ہے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک آپ حضرات کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس آمد کو، اس اجتماع کو اللہ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ دو تین گزارش ہے آپ حضرات سے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اجتماع میں آئے ہیں اور اللہ رسول کی نسبت پر آئے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو بھاؤ لگتا ہے وہ نسبت پر لگتا ہے، قیمت جو لگتی ہے نسبت پر لگتی ہے۔ ہماری نسبت اس وقت تو اللہ رسول سے ہے، ہم اور کوئی غرض سے نہیں آئے ہیں۔ ہر آدمی اسی غرض سے آیا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہوگی، تو یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ اور دنیا میں جن کے ساتھ یہ نسبت لگی ہے، ان کی اہمیت، عظمت، ان کا تعاون اپنے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ان کا تعاون کریں، ان کی اہمیت اپنے اندر ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ دنیا میں بہت ساری نسبت ہے، علاقے کی نسبت ہے، گاؤں کی نسبت ہے، خاندان کی نسبت ہے، دودھ کی نسبت ہے، خون کی نسبت ہے، برادری کی نسبت ہے، لیکن آپ دیکھو گے ساری نسبتیں محدود ہیں، چھوٹا دائرہ ہے اس کا۔ لیکن اللہ رسول کی نسبت یہ سب سے بڑی نسبت ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور دنیا کی نسبتیں دنیا تک ہے، اللہ رسول کی نسبت ہمیشہ کام آئے گی، اس لیے اس نسبت پہ جمع ہوئے۔ قیمت بھی اللہ اسی پر دیں گے، بھاؤ بھی اسی پر ملے گا۔ دوسری نسبتوں پر اللہ کے ہاں کوئی قیمت اور بھاؤ نہیں ہے۔ مال کی نسبت ہے، خاندان کی نسبت ہے، حسب نسب کی نسبت ہے۔ ایک شخص کے دو بچیاں تھی اور اس کی بیوی تھی۔ اس شوہر کا، اس کے انتقال ہو گیا اس آدمی کا، اب بیوی اکیلی ہے، دو چھوٹی بچیاں ہیں اس کی۔ گھر میں فاقہ شروع ہو گیا، تنگی، فاقہ۔ ماں پریشان ہوئی کہ کیسے گزارا ہوگا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں تو اس گاؤں میں رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کوئی محنت مزدوری کرے، قریب کے گاؤں میں چلی گئی۔ وہاں گئی، بچیوں کو باہر بٹھایا اور اندر گئی۔ اندر جا کے کہا کہ میں کچھ کھانے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ اس شہر میں، گاؤں میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں بھیڑ لگی ایک جگہ۔ وہاں قریب میں پہنچی تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک سخی ہے، وہ لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہا ہے، ایمان والا ہے۔ یہ بھی شریک ہو گئے کہ چلو کام بن گیا اپنا۔ وہاں گئی تو اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ میں بیوہ ہوں، دو چھوٹی بچیاں ہیں اور کئی دن کا فاقہ ہے، ہم بھوکے ہیں، اور میں سید ہوں۔ سید اس کو کہتے ہیں جن کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تو سید ہے، اس پر گواہ لے کر آ۔ کون گواہی دے گا کہ تو سید ہے؟ وہ کہنے لگی میں اس گاؤں میں نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا کہ میں یہاں سید ہوں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ رات میں وہ بیچاری مایوس چلی گئی وہاں سے۔ رات میں جب یہ آدمی سویا تو خواب دیکھا اس نے، اور اس کو جنت دکھائی گئی۔ جنت میں ایک محل بتایا گیا، اور اس محل کے اندر جب داخل ہونے لگا پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا مسلمان کا محل ہے۔ جب اندر داخل ہونے لگا تو اسے فرشتوں نے روکا کہ یہ تمہارے لیے نہیں، ایمان والوں کا محل ہے، مسلمان کا محل ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں۔ فرشتوں نے گواہ تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے۔ نیند سے بیدار ہوا تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے گواہ کیوں مانگا جا رہا ہے۔ اس خاتون کو تلاش کیا پورے گاؤں میں، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس کو مجوسی لے گیا ہے،
جو آگ کی عبادت کرتا تھا وہ لے گیا اس خاتون کو، اس کے گھر پہنچا، رات میں دروازے پہ دستک دی اور اس سے کہا کہ وہ مہمان خاتون اور اس کے بچے مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، بہت خوشامد کی، کہا کہ اسے مجھے دے دے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا کچھ پیسے لے لے، ہدیہ لے لے، لیکن اس مہمان کو مجھے دے دے۔ وہ مجوسی کہنے لگا جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جس محل میں تمہیں جانے سے منع کیا گیا اللہ کے نبی نے وہ محل مجھے دے دیے، اور اس خاتون کی برکت سے ہم سب کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو یہ نسبت ہے، ایک واقعہ ہے، یہ تو نسبت پر اللہ کے ہاں قیمت لگے گی۔ ہاں اس لیے ہم اسی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، تو درخواست یہ ہے کہ ہم آخر تک بیٹھے، دعا تک بیٹھے، درمیان میں اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، خاص طور سے تشکیل کے وقت۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ اپنے موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کریں، فوٹو میں، ویڈیو میں، ریکارڈ میں، اس سے بھی بچیں، بلکہ موبائل اگر بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ درمیان میں سے آپ کو اٹھا کے لے جائے۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلو وائبریٹ کر دیں، لیکن اس میں بھی اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی گزارش ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی تقاضا آ جائے تو ہم نیت کریں، کوشش کریں کہ اس تقاضے پہ ہم لبیک کہیں گے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کی نیت کریں گے بھائی، اس کی فکر۔ ارے ذرا زور سے بولے، پیچھے والے بھی، پیچھے والے اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ایمان والوں کو آزاد نہیں رکھا ہے۔ ایمان والے پابند ہیں، آزاد نہیں ہے۔ دنیا میں آزاد زندگی جانور گزارتے ہیں، ایمان والے نہیں گزارتے۔ یہ تو پابند ہے، تھوکنے میں بھی پابند ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بیت اللہ کے رخ پر منہ کر کے کوئی نہ تھوکے۔ اگر بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکے گا تو ساری گندگی جمع کر کے حشر کے میدان میں اس کی پیشانی پہ لگا دی جائے گی۔ تو ہم تو پابند ہیں۔ پابندی یہ کامیابی کے لیے ہے، آزادی اس کا انجام بربادی ہے اور ناکامیابی ہے۔ ہم پابند رہیں، اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اجتماع میں فرمانے لگے، ہماری محنت مانس بننے کی محنت ہے، اگر مانس بننے کی محنت نہیں کریں گے تو بن مانس بن جائیں گے، بندہ بننے کی محنت نہیں ہوگی تو بندر بن جائیں گے لوگ، انسان بننے کی محنت نہیں ہوگی تو جانور بن جائیں گے۔ اس لیے ہم پابند ہیں پوری زندگی میں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، ہم پابندی میں ہیں کہ ہم کو ہر چیز کا طریقہ بتایا زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو صرف ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے زندگی گزار کر آؤ اور اپنی حاجتوں کو پورا کر کے آؤ جیسے چاہو ویسے، بلکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے، تاکہ انسان اس صحیح راستے پہ چل کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے سلسلہ جاری کیا کہ ہم اس راستے پر چلے جس راستے پہ چل کے انسانیت کامیاب ہوتی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت دو جہان کے سردار اور تمام نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، الگ نہیں ہے کوئی۔ دنیا کے سارے انسان امتی ہیں، ہم سب، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے اور ہر ایک کی رہبری فرمائی ہے۔ کہا کہ اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے سے وہ راستہ دیا جس کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، چاہے
چاہے دنیا کی کتنی نسبتیں اس کے ساتھ لگی ہو لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پرچھائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کا سایہ ہے، یہ پرچھائی ہے جس کی آخرت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا بنا دیں گے، اور جس کی آخرت بگڑ جائے گی اس کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اگر اصل کی محنت کی جائے تو سایہ ہاتھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہیں کبوتر بیٹھا ہے، اب اس کا سایہ بھی ہے دھوپ میں، تاکہ اب آپ کو اگر کبوتر پکڑنا ہے تو کبوتر پہ ہاتھ ڈالو گے یا سائے پہ ہاتھ ڈالو گے؟ اگر سائے پہ ہاتھ ڈالو گے تو کبوتر اڑ جائے گا، اگر اس پر ہاتھ ڈال دیا تو وہ بھی ہاتھ میں آئے گا اور سایہ بھی ہاتھ میں آئے گا۔ اسی لیے ہماری محنت آخرت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے کہ آخرت بن جائے گی، دنیا اس کا سایہ ہے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے۔ لیکن آج دھوکہ لگا ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ نے اس کو متاع الغرور کہا ہے کہ ساری دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج جیسے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جہاں دنیا دارالاسباب ہے وہیں دنیا دارالعمل ہے، اور جہاں دنیا دارالعمل ہے وہیں اللہ پاک نے اس کو متاع الغرور کہا ہے۔ اور متاع کی تفسیر مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ اور علماء فرماتے ہیں جس کو متاع کہا ہے اللہ پاک نے، متاع وہ کپڑا ہے، متاع وہ اس کی یوں حیثیت ہے کہ جیسے عورتیں جہاں کھانا بناتی ہیں اور کھانا بنانے میں برتن پکڑنے میں جو کپڑا استعمال کرتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کہا متاع اللہ نے اس کو کہا ہے، دنیا اس کو کہا ہے کہ اس کی حیثیت اس کپڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ خود حدیث شریف آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جا رہے ہیں، اور جہاں خان کچرا پڑا ہوتا تھا اور جہاں گندگی ڈالی جاتی تھی وہاں بکری کا بچہ مردار پڑا ہے، اور پوچھا صحابہ سے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کا مالک اس کو یہاں نہیں ڈالتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اس سے زیادہ بے قیمت ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے انسان تو دھوکے میں ہے، تو اپنا تعارف کرواتا ہے میں زمیندار ہوں، میں کارخانے دار ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، میں جاگیردار ہوں۔ شیخ فرماتے تھے نہ تو کارخانے دار ہے، نہ زمیندار ہے، نہ سرمایہ دار ہے، نہ جاگیردار ہے، بلکہ تو صرف کفندار ہے، وارثوں کے مال کا چوکیدار ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دن آنکھ بند ہوگی ساری چیزیں زمین پر رہ جائے گی، خالی ہاتھ آدمی دنیا سے جائے گا، اس کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی، اس کے رشتہ دار یہی رہیں گے، مکان یہی رہے گا، ڈگری اور کرسی یہی رہے گی، اس کے پیسے اس کے خزانے یہی رہیں گے، خالی ہاتھ اس کو دنیا سے جانا ہے۔ اور اس دنیا میں جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے دنیا بنانے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان دھوکے میں ہے، دنیا سے دنیا بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے دنیا کی زندگی سے آخرت بنانا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اب سارے لوگ اپنے اپنی طور سے، اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے کاروبار، کھیتی، دکان سب کرتے ہیں، منع نہیں ہے، آپ سب کام کرو جتنے جائز ہے دنیا میں، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ضرورتیں پوری ہوگی اس سے، لیکن ان سارے اعمال کاموں میں اور تجارت میں، کھیتی میں کہا کہ اللہ کے حکموں کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت ضروری ہے، تو یہ بنے گی دنیا، اور یہی دنیا آخرت کے بننے کا سبب بن جائے گی جب زندگیوں میں دین ہوگا۔ اس لیے دین اور آسان بہت ہے،
ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے، ورنہ دین تو اتنا آسان ہے. جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں اور جتنے کام چلتے ہیں ان سارے سے آسان دین ہے. مثال کے طور پہ جس کے دونوں آنکھ نہیں ہے، اندھا اور نابینا ہے، وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکے گا. جس کے دونوں ہاتھ پیر نہیں ہے وہ دنیا کا کام نہیں کر سکتا. لیکن ایسا شخص جس کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں اور دونوں آنکھ نہیں، وہ دین پر چل سکتا ہے. اتنا آسان دین ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں، حدیث کے امام گزرے ہیں، جن کے اندر 5 عیب تھے. دونوں پیر نہیں تھے، دونوں ہاتھ نہیں تھے، آنکھ نہیں تھی، دونوں رنگ کے کالے تھے، ناک چپٹی تھی، لیکن اپنے وقت کے حدیث کے امام تھے. وہ اتنا آسان دین اللہ نے ہم کو دیا ہے. کہا یہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، اس کی بنیاد ایمان پر ہے. بغیر ایمان کے، جیسے حضرت فرماتے تھے رات میں گاڑی بغیر لائٹ کی روشنی کے نہیں چلتی، ایسے ایمان والا ایمان کے نور کے بغیر نہیں چلے گا. آکے اس کے لیے دین پر چلنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہا کہ جو اپنی اذان میں، جو ہمارے کلمے میں وہ دلوں کا یقین بن جائے کہ بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، مانگنے کے لائق، سر جھکانے کے لائق، تمنا کرنے کے لائق، جی لگانے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس اللہ کی بڑائی اندر میں آ جائے کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. ساری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. 6 دن میں اللہ نے 7 زمین آسمان بنائے، اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں. جیسے زمین آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، ایسے اس نظام کو بھی اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. یہ اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. ساری شکلوں اور چیزوں سے نفع نقصان اللہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے نکالتے ہیں. دنیا کے لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا ایسی جگہ ہے یہاں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں دھوکہ. ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے. جیسے گرمی کے زمانے میں آپ دیکھو گے تو آپ کو راستے پہ، ہائی وے پہ آگے پانی چمکتا دکھائی دے گا، لیکن پانی ہوتا نہیں ہے. وہ تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ چمک آگے بڑھتی چلی جائے گی. ایسی صحرا میں چلنے والوں کو دور پانی دکھائی دیتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، سراب ہے. کہ ایسی دنیا کا حال ہے کہ یہاں کی چیزوں میں جو ہے وہ دکھتا نہیں اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. دکھتا یہ ہے کہ زمین سے اناج آ رہا ہے لیکن زمین میں ہوتا نہیں ہے. دکھتا ہے آسمان سے پانی آ رہا ہے لیکن آسمان میں پانی ہے نہیں. اناج اللہ کے خزانے سے، پانی اللہ کے خزانے سے. کہ یہ سارا نظام اللہ چلاتے ہیں. جیسے مثال دیتے تھے علماء کہ ایک کسان اپنے کھیت سے گزر رہا تھا اور جب گزرتے گزرتے اس کی نظر کنویں پر پڑی تو دیکھا کنویں میں چاند گر گیا ہے. تو پریشان ہوا، اس کی سمجھ اتنی تھی، وہ سوچنے لگا کہ چاند کو باہر نکالنا پڑے گا. رسی اور کانٹا لایا لوہے کا اور کنویں میں ڈالا اس نے اور چاند کو نکالنے کی کوشش کی. اندر جا کے وہ پتھر میں پھنس گیا اور جب یہ زور لگایا تو اس کو اندازہ لگا کہ چاند بہت بھاری ہے، اکیلے سے نہیں نکلے گئی. تو کیا کیا جائے؟ کہا کچھ انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ آ جائیں گے، مل کے باہر نکالیں گے. وہ رسی چھوڑ کے بیٹھ گیا، سانس بھی پھول رہی تھی. تھوڑی دیر انتظار کیا، کوئی آیا نہیں. پھر اس نے کہا چلو ایک مرتبہ اور زور لگاتے ہیں. اب رسی تو ڈھیلی ہو چکی تھی، پوری طاقت سے جھٹکے سے جب رسی کھینچا تو سر کے بل گرا. جیسے ہی سر کے بل گرا تو آسمان پہ چاند دکھائی دیا. کہا الحمدللہ چاند باہر آ گیا. علماء فرماتے ہیں جیسے وہ دیہاتی 2 دھوکے کے ساتھ چل رہا تھا، ایسے دنیا کے سارے انسان ان 2 دھوکوں میں چل رہے ہیں. پہلا دھوکہ دیہاتی کو یہ لگا تھا کہ چاند کنویں میں نہیں تھا،
اس کا عکس تھا. ہم کو دیہاتی کی بات پہ ہنسی آتی ہے، اپنے اوپر ہنسنا چاہیے. جیسے وہ عکس کے پیچھے پاگل تھا اور عکس کے پیچھے محنت کر رہا تھا، ایسے دنیا کے انسان ان شکلوں میں جو عکس اللہ نے رکھا ہے، عزت کا، کامیابی کا، بلاؤں سے حفاظت کا، ترقی کا، ہم اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، حالانکہ اصل تو یہ ساری چیزیں آسمان پر ہیں. اور ایک دھوکہ یہ لگا تھا، دوسرا دھوکہ اس دیہاتی کو یہ لگا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ چاند کو میں نے نکالا ہے تو باہر آیا ہے. ایسے دنیا کے انسانوں کو اور ہم سب کو دھوکہ ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا. کسی کی تشکیل کرو آپ، وہ کہے گا کہ میں چلا جاؤں گا صاحب، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میں تو کرتا ہوں، میں کماتا ہوں. کہا کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، کہا یہ میں اندر سے نکل جائے، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا. پالنے والی ذات تنے تنا ایک اللہ کی ہے. اللہ پاک پالنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ باپ باپ کے محتاج ہے، نہ اسباب کے محتاج ہے. اسباب کو سبب کو الٹا پڑھو، یہ خود بے بس ہے، یہ مخلوق ہے. خالق اللہ کی ذات ہے، بنانے والے اللہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج ساری انسانیت صرف پریشان اس لیے ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے اس کا تعلق کمزور ہو گیا، اس سے تعلق بگڑ گیا، اس لیے ساری دنیا پریشان ہے. جس دن اپنے اللہ کو پہچان لے گی، جس دن اپنے خالق مالک سے تعلق صحیح کر لے گی، ساری دنیا کے مسائل اللہ اپنی قدرت سے حل کر دیں گے. ساری دنیا میں اس کی دعوت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یوں کرو یا یوں کرو، یا پیسے جمع کرو یا چندہ کرو، بلکہ یہ کہتے ہیں دنیا میں آنے والا ہر آدمی اپنے اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان کے زندگی گزارے اور مان کر زندگی گزارے. یہ اپنا پہلا کام ہے، یہ اپنا پہلا سبق ہے. ارے یہ سبق پالنے والا تو ماں کے پیٹ میں اللہ نے بتا دیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے اندر اس کی روح پڑ جاتی ہے. اللہ بچے کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں رہتا ہے اور اس کی پرورش کا نظام اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کون پالتا ہے بچے کو؟ یہ تو اپنے سبق تھا، ہم بھول گئے. دنیا میں آتے ہی ہم آزاد ہو گئے اور ہماری بات بدل گئی کہ 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کے ناف کے ذریعے سے پرورش کا نظام 5 مہینے تک اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد جب تو ناسمجھ ہوتا ہے، ناسمجھ ہونے کی وجہ سے اس کے بچے کے رونے پر اللہ پاک اس کا نظام چلاتے ہیں. دوا کا، کھانے کا، پانی کا، صرف وہ بچہ روتا ہے، بول نہیں سکتا کہ کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے یا کیا تکلیف ہے. صرف وہ روتا ہے، ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور رونے پر نظام چلتا ہے. حالانکہ اتنا بے حیثیت ہوتا ہے یہ کہ اپنے پیشاب پاخانے میں پڑا رہتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا ہے، گندگی میں پڑا ہے. لیکن جب عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے تو نگاہ ماں پر جاتی ہے کہ میری حاجتیں ماں سے پوری ہوتی ہے. کوئی ضرورت اور حاجت آتی ہے اپنی ماں کو پکارتا ہے. لیکن یہاں بھی دھوکے میں ہے. تھوڑا اور سمجھ آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ماں نہیں کرتی بلکہ باپ کما کے لاتا ہے تو ماں پکا کے کھلاتی ہے. کرنے والا باپ ہے. اس لیے کوئی بات پیش آ جاتی ہے اچانک، ہماری زبان سے نکلتا ہے باپ رے. اندر میں یہ اترا ہے کہ باپ کرتا ہے تو ہوتا ہے، باپ نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا. جب اور سمجھ آتی ہے تو پھر اپنے آپ پہ یقین بنتا ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا. ہاں یہ دھوکہ ہے. ایک مرتبہ ملک الموت ایک شخص کی ظالم آدمی کی روح لے کر جا رہے تھے. فرشتوں نے پوچھا کبھی کسی کی روح نکالنے پہ تم کو رحم آیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں. کہا ایک مرتبہ جنگل میں ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا اور اللہ کا حکم آیا کہ بچے کی ماں کی روح نکال لو. تو اس وقت رحم آیا تھا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا جنگل میں
کوئی نہیں یہاں پہ، سارے درندے ہیں. ماں کی روح نکال لیں گے تو بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ کہا اس کی روح نکال لی ہم نے، اس وقت رحم آیا تھا. فرشتوں نے بتایا جس ظالم آدمی کی تم روح لے کر جا رہے ہو یہ وہی بچہ ہے. کس نے پالا اسے؟ کہا کہ اللہ پالنے والے ہیں. اپنے اللہ سے اپنا تعلق صحیح ہو جائے، اسی کے لیے ایمان کی محنت ہے. ہر ایک کے ذمے ہے، تبلیغ والوں کے ذمے نہیں ہے، خالی علماء کے ذمے نہیں ہے، مدارس والوں کے ذمے نہیں ہے، مسجد کے امام اور معلم کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ایمان کی محنت کرے، اپنے یقین کے صحیح کرنے کی محنت کرے، اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ سے تعلق صحیح کرے. سب کچھ دینے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، صحت دینے والا وہ ہے، عقل سمجھ دینے والا وہ ہے. زمین اور آسمان کا نظام وہ چلاتا ہے، اس کی زمین ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا پانی استعمال کرتے ہیں. بارش بند کر دے ساری دنیا پریشان ہو جائے، اسی کی ہوا استعمال کرتے ہیں. دنیا میں کوئی چیز آپ استعمال کرو گے سب کا بل آتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے. 20,000 سے زیادہ سانس اللہ کی ہوا کی استعمال کرتے ہیں، اللہ کوئی بل نہیں بیچتے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ پاک نے جسم کے نظام کو ایسا بنایا، 2 گردے 2 کڈنیاں لگائی ہیں، ایک میں 10 لاکھ چھلنی، دوسرے میں 10 لاکھ چھلنی. 20 لاکھ چھلنیاں پیشاب صاف کر کے نیچے اور خون الگ کرتی ہے، خون کو اوپر کرتی ہے. اگر یہ نظام متاثر ہو جائے آدمی ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے. آکسیجن کا نظام اور ہوا کا نظام اور سانس کا نظام متاثر ہو جائے تو آکسیجن پر آ جاتا ہے. یہ سارا نظام کون چلاتا ہے اور اس کا چلانے والا کون ہے؟ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے، جس اللہ نے یہ سب کیا ہے، جو آج بھی کر رہے ہیں. دل کی ایک دھڑکن سے ساری رگوں میں خون پہنچاتے ہیں اور ساری رگوں سے خون واپس لاتے ہیں. یہ نظام کون چلاتا ہے؟ نقطے کے برابر خون دماغ میں جمع ہو جائے، جو عام ایکس رے میں نہیں دکھتا، سٹی اسکین کرانا پڑے گا تو پتا چلے گا کہ باریک سے خون کہیں رکا ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ ایک طرف کا پیرالائز ہو گیا ہے، ہاتھ نہیں اٹھتا، منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، پیر نہیں اٹھتے. کہ کیا ہوا؟ کہا نقطے کے برابر خون جمع ہو گیا. یہ نظام کون چلاتا ہے؟ جس اللہ نے سب دیا ہے اس اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. حالانکہ اللہ نہیں بولتے ہم کو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد نہیں کرتا پھر بھی میں یاد کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کس سے بول رہے ہیں؟ جو چاہے نماز میں نہ ہو اور تبلیغ میں نہ ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، گناہ کرتا ہو، گندگی میں پڑا ہو، ہر ایک سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندوں اور بندیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو. جب بندہ متوجہ نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے اس حق کا واسطہ جو میرا تم پہ بنتا ہے تم بھی مجھ سے محبت کرو. وہ اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آدمی متوجہ نہیں ہوتا تو بھی اللہ اس کو نہیں چھوڑتے. جیسے ماں سے جھگڑا کر کے بچہ گھر سے غصہ ہو کے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، ماں انتظار میں ہوتی ہے کہ کھانے پر آ جائے گا، کھانے پہ نہیں آتا. یہ انتظار کرتی ہے کہ رات میں سونے پر آ جائے گا، لیکن ماں جیسے دیکھتے رہتی ہے بچہ نہیں آئے چاہے. ایسے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو لوٹے گا. اور جو لوٹتا ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے، چاہے ساری زندگی گناہ کیا ہو، ساری زندگی نافرمانی کی ہو، ایک نماز نہ پڑھا ہو، ایک خیر کا کام نہ کیا ہو، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی. اگر وہ اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کو گلے لگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہوتی اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ندامت کا، توبہ کا، کہ زندگی پوری غلط گزری ہے. ڈاکہ اس کا کام تھا اور
ڈاکے سے جو پیسہ آتا تھا وہ زنا اور شراب میں گزرتا تھا. ساری زندگی اسی میں گزارنے کے بعد ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال ہوا کہ اب زندگی بدل لینا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے. لوگوں سے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے اور اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اس کی طرف چلتا ہے اللہ اس کو کہاں پہنچاتے ہیں. لوگوں نے کہا پہاڑ پر چلا جا, وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں, وہاں جا کر تو بھی توبہ کرنا, ان سے بھی درخواست کرنا, وہ بھی تیرے لیے توبہ کرے. اس راستے کی پہلا انعام جو ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, چاہے وہ 4 مہینے نکلے چلہ نکلے, لیکن صحیح جذبے کے ساتھ جو نکلے گا اس میں پہلے قدم پہ ندامت ملتی ہے, مغفرت ملتی ہے, آدمی کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے, آگے چل کے توبہ پہ جاتا ہے, زندگی بنا کر واپس آتا ہے. ساری دنیا حیران ہے کہ جاتے ہیں کیا بات ہے اور کیا تبدیلی ہو کے آتی ہے. کہا کہ جب یہ پہاڑ پر گیا توبہ کے ارادے سے اور معافی مانگنے کی نیت سے, تو وہاں ایک جنازہ تیار رکھا تھا, کچھ لوگ سب بنا کر پیچھے بیٹھے تھے. جب یہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا دو جنازے کی. مولانا فرمایا کرتے تھے اس وقت کا چور ڈاکو اتنا دین جانتا تھا کہ اس نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے, یہ کس کا جنازہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ابدال کی جماعت ہے. ابدال کون؟ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو ولی کہتے ہیں. ولی کے اوپر ابدال ہوتے ہیں, ابدال کے اوپر قطب ہوتے ہیں, قطب کے اوپر غوث ہوتے ہیں. یہ اللہ سے قربت کی علامتیں اور نام ہے. کہ ہم ابدال کی جماعت ہیں. مرنے والا قطب تھا, اس نے وصیت کی تھی انتقال سے پہلے کہ جو سب سے پہلا آدمی پہاڑ پر آئے گا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا. اور یہ کہا تھا اس نے ہمارے سردار نے کہ میرا مقام اللہ اس کو دے دیں گے. آپ اندازہ لگائیں محترم بزرگوں اور دوستوں کہ جو اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں. جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اس اللہ سے تعلق بنانے کی محنت ہے کہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق صحیح ہو جائے. اب تک ہم نے بلا دیا, اللہ کے راستے میں نکل کے بھی ہمیں سب کی یاد آتی ہے, اللہ کی یاد نہیں آتی. کہ ہم نے سب کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا لیکن اپنے اللہ کے لیے اپنے دل کا دروازہ بند کر دیا. ہم اللہ کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کریں کہ وہ کیسا خالق اور مالک ہے, کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم ہے. آدمی توبہ کرتا ہے, آسمان سے جبرائیل علیہ السلام توبہ کی خوشخبری لے کے آتے ہیں. یہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری کو, ایک صحابی ہے, مدینہ طیبہ میں ایک کام سے بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ یہ کام کر کے آؤ. ثعلبہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں گئے. ایک مکان کے اندر ایک عورت پر ان کی نگاہ پڑ گئی جو غسل کر رہی تھی. ایک غلط نگاہ کا اٹھنا ان کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ہوا اور دل میں اتنا چبھن ہوئی کہ وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے نکل گئے کہ اگر اس گناہ کی خبر حضور کی ہوگی تو حضور میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اللہ نے اگر حضور کو بتا دیا تو میرا کیا ہوگا. مدینہ چھوڑ کے نکل گئے. جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کے اندر چبھن ہوتی ہے, جن کے دل مردہ ہوتے ہیں ان کو گناہوں کی چبھن نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہاتھ میں اگر لکڑی گڑ جائے اتنی باریک جو دکھائی نہیں دیتی, بہت مشکل سے دکھتی ہے لیکن آدمی کو بے چین کر دیتی ہے. اس کی علامت ہے کہ اس کا جسم کا یہ حصہ زندہ ہے. اگر اس کو لکڑی چوب جائے اور اس کو احساس نہ ہو تو آدمی کہے گا تمہارا یہ حصہ مردار ہو چکا ہے, سن ہو چکا ہے, تم کو احساس نہیں ہوتا. ایسے آدمی سے کوئی بھول ہوتی ہے فوراً دل میں احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن غلط ہونے کے بعد اگر دل میں چبھن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل مر چکا ہے, اس میں زندگی نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے چاہے یہ زندہ ہے لیکن یہ مردار ہو چکا ہے.
ایسی توبہ کی ہے ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری نے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا خبر نہیں ہے، تو جبرائیل علیہ السلام پتہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے باہر پہاڑیوں میں، کہا کہ آپ دیکھیں وہاں ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنانا کہ اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دو صحابی حضرت عمر اور حضرت سلمان غالباً رضی اللہ عنہما کو بھیجا، دونوں مدینہ طیبہ کے باہر گئے، جو پتہ بتایا تھا وہاں پہنچے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ تم نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے تو اس نام کے کوئی آدمی کو نہیں دیکھا، لیکن ایک آدمی میں نے دیکھا ہے، جب رات آدھی گزر جائے گی ان وادیوں سے نکلے گا، جو اپنے اللہ سے بھاگا ہوا ہے، آدھی رات کے بعد نکل کے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ انتظار کیا اور جب آدھی رات گزر گئی تو دیکھا کہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری نکلے اور اپنے سر پہ مٹی ڈال رہے اور توبہ کر رہے اللہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو آواز پہچان گئے، چیخ ماری، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے بلایا ہے، کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، آپ کا سامنا کرنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے، تمہیں بلایا ہے، حکم تھا حضور کا اور آپ نے بلایا تھا تو شرط لگائیے، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہو، سارے لوگ نماز میں شامل ہو، میں پیچھے سے جا کے صف میں شامل ہو جاؤں۔ اس شرط پر آئے، امامت ہو رہی تھی، نماز تیار تھی، جماعت کھڑی تھی، وہاں پیچھے سے شامل ہوئے نماز میں، اور جیسے ہی حضور کے کان کی تکبیر کی آواز کان میں پڑی ہے، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ کہ یہ زندہ دل کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے، چبن پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کی طرف چلے گا، جو اللہ کو اپنا بنا لے گا، اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے، ہم اللہ کی بات پوری کریں گے، اللہ ہماری بات پوری کر دیں گے۔ آج ہماری بات پوری نہیں ہوتی، کام پورے نہیں ہوتے، ہم الجھے ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنے سے بھر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تیرے تفکرات کو ظاہر نہیں کروں گا اور تجھ کو تیرے مشاغل میں پھنسا دوں گا۔ ہم تشکیل کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کام ہو جائے تو جائیں گے، مسئلہ حل ہو گئے تو نکلیں گے۔ کہا کہ یہ تو اللہ کی ذات پہ کمزور یقین کی بات ہے۔ کہا کہ ہم اللہ کے بھروسے پہ، اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ جیسے صحابہ نکلتے تھے اللہ کے راستے میں، کہا کہ یہ یقین بن جائے۔ اس یقین کے بنانے کے لیے کہا کہ گھر کی محنت ہے، مسجد کی محنت ہے، محلوں میں محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے محنت ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کی محنت آدمی کرے، گھروں کے اندر ایمان کا حلقہ لگائے، اپنی ماں بہنوں کے درمیان ایمان کی بات کرے، بچے ہمارے ایمانی بول بولے، ان کا یقین صحیح ہو جائے، ماں بہنوں کا یقین صحیح ہو جائے، اپنے مسجد میں حلقہ لگتا ہے ایمان کا، اس میں بیٹھ کے ہم سنیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام آدمی بار بار لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ جب ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنا نبھاتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کو نہیں نبھا پاتے، مالک نوکر کو نہیں نبھا پاتا، دو چار غلطی ہوتی ہے، مالک غصہ ہو جاتا ہے، عورت سے کوئی غلطی ہوتی ہے، شوہر غصہ ہو جاتا ہے، بیٹے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن ساری زندگی نافرمانی کرتے ہیں،
اللہ دنیا سے نہیں نکالتا، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں اتارتا، بس اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بندو یہ میری ساری نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، اس کے بدلے میں میری مان کے دنیا میں زندگی گزار دو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار دے اور اللہ کے سارے احکامات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مطابق زندگی گزار۔ اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کریں گے کہ نبی نے بتایا طریقہ پورا کرنے کا، آکے لیکن اس کی بنیاد یقین پر ہے، جیسے جیسا یقین ہوگا ویسا اس کا دین ہوگا، یقین مضبوط اور کامل ہوگا، دین بھی مضبوط ہوگا، یقین کمزور ہوگا پھر اگر مگر لیکن چونکہ گویا ہوگا، آکے اس لیے یقین کے بنانے کے لیے ایک محنت ہے، ایک کام ہے۔ آپ کو یقین کی میڈیکل پہ دوا نہیں ملے گی، ایمان کا بنانا ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا ضروری ہے، جیسے صحابہ ایمان سیکھتے تھے، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایمان سکھایا، چھوٹے سے بچے کو سواری پہ سوار ہے، اللہ کے نبی فرمائے ہیں کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے، کہا کہ یہ یقین کے جملے ہیں، کہ ہم اپنے یقین کے بنانے کے لیے ایک ایک آدمی، ایک ایک فرد اپنے اللہ سے تعلق کے جوڑنے کی محنت کریں کہ ہم تو اس تعلق کو مضبوط کریں گے۔ اس کے لیے ایک محنت ہے، دوسرے دعا ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہے ہماری تعلیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ ایسے اللہ ایسا ایمان دے جو دلوں میں رچ بس جائے تاکہ ایسا یقین اور ایسا ایمان اپنا بن جائے۔ اس لیے اس ایمان کی محنت ہے، یہ اپنا سرمایہ ہے، اپنی پونجی ہے، اپنی دولت ہے، اس کے بغیر دنیا آخرت کے کام نہیں بنیں گے۔ یہ بن جائے گا، اللہ کی ذات عالی کا یقین ہو جائے گا تو پھر یہ حال ہوگا 24 گھنٹے میں کوئی حال آئے گا آدمی اپنے اللہ سے کہے گا۔ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ سوچو، غور کرو، آپ 2 جملہ بول کے بچی کو گھر میں لائے نکاح کر کے، اس کو کوئی حاجت ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، کپڑے کی، کھانے کی، مکان کی، دوا کی، آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگے گی، آپ کو کیسا لگے گا؟ برداشت کر سکیں گے آپ کہ میں ہوں گھر میں، مجھ سے مانگ، مجھ سے بول؟ آپ اللہ کو چھوڑ کے ہم مخلوق کی خوشامد کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اعلان کیا سب فقیر ہے، غنی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھکاری دوسرے بھکاری سے بھیک مانگ رہا ہو، اسے پتا ہے کہ یہ خود بھکاری ہے؟ ایسے ساری دنیا کو اللہ نے فرمایا کہ سب فقیر ہو، غنی بادشاہ عطا کرنے والا دینے والا صرف اللہ ہے۔ کہ ہم اللہ سے مانگیں گے 24 گھنٹے میں کوئی حال آپ پر آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اپنی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم اللہ سے کہیں گے۔ اس کے لیے نماز دی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے آدمی اور اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ نماز اللہ سے لینے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، سب سے مضبوط واسطہ ہے۔ کے دنیا میں جتنے اسباب ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا سبب نماز ہے کہ نماز کے راستے سے اللہ سے لیں گے، جیسے صحابہ لیتے تھے نماز کے راستے سے لیتے تھے۔ ایک صحابی تجارت کا مال لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو نے پکڑا اور اس سے کہا کہ تو مال لے لے، کہا مال تو لوں گا لیکن جان بھی لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو مال لے لے، تیرا یہی مقصد ہے؟ کہا نہیں، جان بھی لوں گا۔ اس سے کہا 2-4 رکعت نماز پڑھنے دے۔ نماز پڑھ کے دعا کی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملا الارکان عرشک تکفینی شر هذا اللصیص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ڈاکو کو ہلاک کیا، اس طرف متوجہ ہوا،
انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. پہلی مرتبہ تم نے دعا کی تو شور مچ گیا. پھر میں نے تیسری مرتبہ میں اللہ سے درخواست کی کوئی مصیبت زدہ ہے آپ اجازت دیں میں اس کی مدد کر دوں. اور خوشخبری فرشتے نے سنائی ہے کوئی مسلمان دین کامل اور مکمل ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشخبری سنائی ہے کوئی مسلمان کو کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو 2-4 رکعت نماز پڑھ کے اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دیں گے. سارا مسئلہ دین میں سارے مسائل کا حل ہے. ہم اس کو چھوڑ کے پریشان ہیں. آپ پکڑ کر دیکھو زندگی میں داخل کر کے ہم دیکھیں دین کو کہ اللہ پاک دنیا کیسی بناتے ہیں, عزت کیسی دیتے ہیں, کامیابی کیسی دیتے ہیں, راحت اور سکون کیسے دیتے ہیں. ورنہ حال یہ ہے کہ اوپر سے شیروانی ہے اندر سے پریشانی ہے, اوپر سے مالدار ہے اندر سے قرضدار ہے. یہ سب دھوکہ ہے. یہ جتنا دکھاوا ہے یہ سب دھوکہ ہے. اندر معاملہ کچھ اور ہے. کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پلاسٹک کے پھول ہیں. بغیر دین کے پھول تو ہوگا لیکن خوشبو نہیں ہوگی. ایسے بغیر دین کے کامیابی کی اور عزت کی شکلیں ہوگی لیکن عزت نہیں ہوگی. مال سے عزت نہیں ملتی, عہدے کرسی ڈگری سے نہیں ملتی, بلکہ دنیا کے ان لغڑے اسباب سے جو عزت ملتی ہے اسباب تک ملتی ہے. مال چلا جائے گا لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے, کرسی چلی جائے گی لوگ پوچھنا چھوڑ دیں گے, طاقت چلی جائے گی لوگ اکرام نہیں کریں گے. لیکن دین جب زندگی میں آئے گا تو اس دین کی بنیاد پر چاہے مال نہ ہو, عہدہ نہ ہو, کرسی نہ ہو, ڈگری نہ ہو, کوئی چیز دنیا کے اسباب نہ ہو, لیکن دین کی بنیاد پر جیسے صحابہ کو اللہ نے عزت دی تھی وہ عزت اللہ پاک دین کی بنیاد پر دیں گے. عزت تو قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ سے چلتی ہے, رسول سے ہوتی ہوئی ایمان والے تک پہنچتی ہے. یہ اس وقت تو ہوگا کہ اپنی زندگی میں 100% دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اس لیے ہر حاجت میں ہم مخلوق سے نہیں مانگیں گے. مخلوق سے آپ کہو گے حاجت پوری ہو کے نہ ہو شرمندگی اٹھانا پڑے گی. آپ کسی سے پیسہ مانگو بہت تعلق ہے, پیسہ دے نہیں دے لیکن 4 لوگوں میں بولے گا کہ مجھ سے پیسہ مانگ رہا تھا حالانکہ دیا نہیں اس نے. مخلوق سے مانگتے مانگتے تھک گئے, خالق سے مانگنے کا مزاج بنا لے, گلے پڑ کے مانگے, یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا پالنہار اللہ ہے جس نے پیدا کیا, جس کے ہاتھ میں زندگی ہے, جس کے ہاتھ میں موت ہے. یہ 2 حدیں اللہ نے بتائی ہے, زندگی کا مالک وہ, موت کا مالک وہ. اس کے بیچ میں آنے والے جتنے مسائل ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کوئی بات پیش آئے گی گھر میں عورتوں سے کہیں گے کہ اللہ سے مانگنے کا مشق کرو, اس کا نظام بناؤ, مخلوق سے مانگنا چھوڑ دو. فقیر سے نہیں مانگتا. دنیا کے سارے انسان مخلوق ہے, سارے انسان فقیر ہے, ان سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حرم میں لیٹے ہیں اور اس وقت کا جو ولی اور گورنر ہے انہوں نے جا کے درخواست کی کہ حضرت کوئی خواہش کوئی ضرورت ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں یہاں پوچھ رہے ہو. انتظار کیا اس نے, باہر جب نکلے تو اس نے پھر آگے درخواست کی کہ حضرت اب بتا دے. آپ حرم کے باہر آ گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک سے کہہ دی اپنی حاجت کو, دوسرے سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ہم تو مانگیں گے اللہ سے, اب متوجہ اللہ کی طرف ہوں گے. سارا نظام جو چلاتا ہے اور سارا نظام جس کے اختیار میں ہے, جس کے کنٹرول میں ہے, اور مانگنے کا طریقہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے. دیکھو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے کہ ایک دعا بتائی ہے 24 گھنٹے میں جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک, اللہ کے نبی نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے عہد لیا ہے
کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تم اس کو کبھی نہیں ستاؤ گے. محفوظ ہو گیا آدمی. فرض نماز کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا بتائیے، کہا اس دعا کو پڑھ لو. اس کی فضیلت میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے ہموم اور غموم، تمہاری الجھن اور غم اور پریشانی کو اللہ پاک خوشی سے بدل دیں گے. اب ہم چل کر دیکھیں، ہم اس دین کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھیں. آکے ایک ایک چیز کا حل، کہ آپ کو کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، جس دین کے اعمال پر اور حضور کے اعمال پر ہم کو آج یقین نصیب نہیں ہوا، دوسرے لوگ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، مایوسی کا علاج کیا ہے، تو کیا بتاتے ہیں؟ دوا نہیں، بلکہ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس میں بتایا کہ جو مایوس ہے، جن کو ڈپریشن کی بیماری ہے، جو احساس کمتری کا شکار ہے، ان کے لیے تہجد کی نماز ہے کہ اللہ پاک اس بیماری سے ہمیشہ نجات دے دیں گے. ہم پریشان اس لیے ہیں کہ اپنی زندگی میں داخل کریں، تو تحقیق کر کے جتنے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہر ایک پر تحقیق کی ہے. اس کے لیے ہم نبی کے طریقے پہ نہیں چلیں گے کہ وہ ہمارا یہ فائدہ ہوگا، بلکہ سنت تو سنت کی نیت سے چلیں گے، اور سنت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. آپ دھوکے میں مت رہنا کہ ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہر جیسا بھی ہو، دل تو میرا صحیح ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بس لباس ایسا ہے، میرا چہرہ ایسا ہے، میں کسی کا حق نہیں مارتا. نہیں، ظاہر بھی صحیح ہو اور باطن بھی صحیح ہو. ظاہر کا صحیح کرنا بھی ضروری ہے اور باطن کا صحیح کرنا بھی ضروری ہے. ظاہر کے اثرات باطن پر پڑیں گے کہ اپنا ظاہر صحیح ہو جائے، اس لیے ضروری ہے. آپ دیکھو چوراہے پر ڈریس میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پوری حکومت کی طاقت ہے، ہاتھ دیتا ہے ساری گاڑیاں رک جائے گی کہ کیا بات ہے، خالی ڈریس کی حیثیت ہے. آپ بغیر ڈریس کے کھڑا کر دو کسی آدمی کو چوراہے پہ، ہاتھ دے گا، کوئی گاڑی رکنے کو تیار نہیں ہے. لوگ دھوکے میں ہیں کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے، ظاہر کے بغیر اللہ کے عمل مقبول نہیں ہے. آپ شادی کا کارڈ بناؤ، اگر اس کو کہیں باہر بھیجنا ہے، اب تو دوسرا واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹکٹ لگانا پڑتا تھا اور اس کے بعد وہ دوسرے شہر اور گاؤں میں جاتا تھا، پوسٹ ڈبے میں لیٹر میں ڈالنا پڑتا تھا، پھر پوسٹ مین لے کے جاتا تھا، اور ایسا لیٹر اگر اس ڈبے میں آ جائے جس پر حکومت کی مہر نہیں ہے، ٹکٹ نہیں لگا ہے، تو وہ اٹھا کر چاہے کتنا ہی شادی کا قیمتی کارڈ ہو، لیکن پوسٹ مین اٹھا کے اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و اعمال، جو سنتیں ہیں صبح سے شام تک کی، جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لوگ بولتے ہیں دین میں لچک ہے، کمپرومائز ہے، فلیکسیبل ہے، یہ دھوکے میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو بتایا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے. کہا کہ ساری سنتیں اپنی زندگی میں آ جائے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارے، کہ اپنے نبی کا طریقہ یہی ہم کو محبوب ہے. ایسا نبی اللہ نے دیا ہے جن کا مقام یہ ہے، اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ کی تعریف میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف تو بہت وسیع ہے. ایک شاعر نے لکھا ہے آپ کی تعریف میں، ہو شرق سے تا غرب اگر مال کے انبار، گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار، ہر ذرہ بنے در پارس بنے کوثار، اور ایک سمت کھڑے ہو نبی احمد مختار، گر کالی کے پرساد کا بس ہو تو کیا لے، سب چھوڑ دے نالین محمد کے اٹھا لے. شاعر کہتا ہے ہو شرق سے تا غرب اگر مال کے انبار، پوری دنیا کو مشرق سے مغرب تک مال سے بھر دیا جائے، گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار،
بار کہ آسمان سے زمین تک ساری دنیا کو دینار اور درہم سے بھر دیا جائے، ہر ذرہ بنے در، دنیا کے جتنے کنکر ہیں سب موتی بن جائیں، پارس بنے کوثر، اور جتنے پہاڑ ہیں یہ سب سونا بن جائے، اور وہ کہتا ہے شاعر کہ مجھے اختیار دیا جائے کہ میں کیا لوں گا، یہ ساری چیزیں جو دنیا سے بھری ہے، یا یہ لوں گا کہ گر کالی کے برسات کا برس ہو تو کیا لے، کہ سب چھوڑ دے حضور کی جوتیاں اٹھا لے، سب چھوڑ دے نالے محمد کے اٹھا لے۔ یہ ہے اب کی ہم تو یہ تعریف، یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کر سکے، جس نبی کی تعریف خود اللہ نے کی ہے ہم اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس نبی کے طریقوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، حالانکہ ہماری کامیابی کے لیے، ہماری عزت کے لیے حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں مشتاق آنے کے سارے راستے اور دروازے بند ہیں، جو ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی دروازہ ہے، جو حضور کے طریقے پہ آئے گا وہ اللہ کا ہے، جو نبی کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ اللہ کا نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی چاند تک چلا جائے اللہ تک نہیں پہنچے گا، سورج تک چلا جائے اللہ تک نہیں پہنچے گا، اس کو چل کر محمد رسول اللہ تک جانا پڑے گا تو اللہ تک پہنچے گا۔ ساری دنیا اللہ کو نہیں جانتی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، التوحید کے گھر میں نہ جانے کتنے خدا تھے، دنیا اللہ کو نہیں جانتی تھی، حضور نے اللہ کی پہچان کروائی ہے اور آپ نے بتایا ہے اس نبی کے طریقے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی میں ہمارے ایک شاعر تھے جو حضور کی شان میں لکھتے تھے، اس دھوکے میں لوگ رہتے ہیں ہم حضور کی شان میں لکھ دیں، پڑھ دے، سنا دے، لیکن زندگی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ فارسی میں حضور کی شان میں لکھتے تھے تو ایک باہر ملکوں میں جہاں فارسی بولی سمجھی جاتی ہے ایک آدمی عاشق ہو گیا کہ اتنا حضور کی شان میں ایسے کلمات لکھتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ اس ملک سے چل کر شاعر کے پاس آیا کہ اس کی زندگی دیکھیں گے، اور جب وہ شاعر کے ہاں پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بال بنانے کے لیے نائی کی دکان پر ہے، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شاعر جو تھے وہ اپنی داڑھی نکال رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کی شان میں آپ لکھتے ہیں، کہ میں لکھتا ہوں، کہا پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی داڑھی نکال رہے ہیں، کہا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بس داڑھی نہیں رکھتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو ایران سے آیا تھا، پتہ نہیں کیا امید لے کر آیا تھا، کہا رہے تم تو حضور کے دل پہ چھری چلا رہے ہو، تم دوسروں کے دل کو کیا دکھانے کی بات کرتے ہو۔ کہا اپنی زندگی نبی کے طریقے پہ آ جائے، یہی طریقہ ہے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، رہن سہن میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کاروبار میں، بازار میں، تجارت میں، ہر جگہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے تاجر کیسے تجارت کرے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کا خلاصہ ہے تاجر جو ہے اس کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، کہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، خالی تجارت پر وعدہ نہیں ہے بلکہ ان صفات پر وعدہ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ تاجر سچا ہو، ایمان والے کی خوبی ہے کہ وہ سچا ہو، اور نفاق جھوٹ کی علامت ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے بلکہ سچ۔ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، ایک دیکھا ہرنی نے آواز دی، اللہ کے نبی کو تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نبی بنایا تھا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان درختوں اور پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتے تھے، وہ پتھر سلام کرتے تھے۔ ہرن نے آواز دی، ہرنی نے آواز دی، آپ ٹھہر گئے۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کے صحابی نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ اجازت دے میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کرنے سے پہلے پوچھا کہ تو دھوکہ تو نہیں دے گی، بات تو نہیں بدلے گی۔ وہ جانور، وہ ہرنی حضور سے فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی میں
کہیں آپ سے بدعہدی کر سکتی ہوں، میں کہیں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ وہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ رہی ہے، حالانکہ جانتی ہے کہ میرا کیا ہوگا، لیکن نبی سے وعدہ کر کے آئی ہے آ کے اپنی زندگی اس رخ پر آ جائے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ طریقے اپنی زندگی میں رہیں گے۔ ہم دوسروں کے طریقے پہ چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ساری دنیا کو راستہ بتانے آئے تھے، لیکن آج ہم کو راستے پہ چلنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہم تو ساری دنیا کی رہبری کے لیے تھے، ساری دنیا کا امام بنایا تھا، ساری دنیا کو وہ راستہ بتاتے جس پر چل کر پوری انسانیت کامیاب ہو جاتی، لیکن خود ہم بھول گئے۔ ہم ایسے بھولے ہیں کہ ہم کو بھول کر بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کچھ بھول گئے ہیں۔ ہم تو ساری دنیا کے رہبر اور امام تھے، آ کے ساری دنیا کو بتاتے، لیکن آج ہم اپنا راستہ بھول گئے، ہم دوسروں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، حالانکہ اپنی شان تو یہ تھی ہم خود تلاشتے ہیں منازل کے سنگ میل۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ ہم دوسروں کو سمجھائیں گے کہ یہ طریقہ ہے پانی پینے کا، آپ بیٹھ کر تا پانی 3 سانس میں پیئے، بسم اللہ پڑھ کے پیئے، راستہ چلنے کا یہ طریقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ایمان کی 77ویں شاخ ہے، لیکن آج ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کیا ہٹاتے، راستے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ ہماری تو زندگی بدل گئی ہے۔ آپ اپنی زندگی اس رخ پر آ جائے کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے، گھر میں ماں بہنیں بھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ہمارے اپنے جوان بھی، اپنے بوڑھے بھی، ہم اپنی مسجد کے امام سے، اپنے گھر محلے میں کسی عالم سے جا کے پوچھیں گے، اپنا دین پوچھیں گے۔ پوچھنا تو تھوڑا بہت باقی ہے، لیکن جا کے علماء کے پاس آدمی دوسروں کا دین پوچھتا ہے، بلکہ ہم اپنا دین پوچھیں گے۔ ایک بات روز آپ معلوم کرو، عمل کی نیت سے، معلومات کی نیت سے نہیں۔ آج دین معلومات میں ہے، دین برائے بحث ہے، دین برائے عمل نہیں ہے کہ دین برائے عمل آ جائے، دین اپنی زندگی میں آ جائے۔ علماء کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ہم کہ دین پر چلنا، دین کے مسئلے، سنتوں کی بات، اپنے کاروبار کا دین، اپنے رہن سہن کا دین، اپنی مزدوری کا دین، یہ پوچھیں گے ہم کہ مزدوری کا دین کیا ہے۔ آ کے مزدوری میں رہ کے بھی آدمی دین پہ چل سکتا ہے۔ ایک صاحب بازار گئے، مچھلی خریدی، مزدور تلاش کیا، آ کے ایک لڑکا دکھائی دیا، پوچھا مزدوری کرو گے؟ کہا کہ کروں گا۔ کہا یہ مچھلی گھر لے چل، کہا کہ یہ لے کر چلا مچھلی، مزدوری پر لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں اذان ہوئی، کہا میں نہیں لے جا سکتا مچھلی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بلانا آ گیا ہے، مؤذن آواز دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ بلاتے اللہ ہم کو، آ کے اذان کی آواز ہو گئی، مچھلی لے کے نہیں جا سکتا میں۔ اس نے مچھلی رکھ دی، حالانکہ صبح سے پہلی روزی ملی ہے اسے، اس بچے کو، لیکن اس نے چھوڑ دی۔ ظاہر میں دین پر چلنے میں دنیا کا نقصان دکھائی دیتا ہے، لیکن نقصان ہے نہیں، روزی مقدر کی ہے، مل کر رہے گی۔ جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، آدمی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، ایسے آدمی اپنے مقدر کی روزی سے نہیں بھاگ سکتا۔ جن کی مچھلی تھی ان کو شرم آئی کہ یہ مزدور تو نماز پڑھتا ہے، ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھ کے پھر جب گھر گئے مچھلی لے کر تو بتایا کہ بڑا دیندار لڑکا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ گھر والوں نے کہا اس سے کہنا مچھلی کھا کر جائے۔ اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا کھا کر جانا۔ وہ کہنے لگا میں 1 مرتبہ جاتا ہوں، دوبارہ نہیں آتا، میں روزے سے ہوں، قریب کی مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں۔ وہ مزدور لڑکا نماز کا پابند ہے اور روزے سے نفل روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ کہا کہ خالی وقت آدمی کہاں گزارے؟ ہوٹل پر نہیں، چوک پر نہیں، اپنے دوستوں میں نہیں، اپنی بیٹھک میں نہیں، بلکہ اپنا خالی وقت وہ نوجوان کہتے ہیں میں مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں، افطار کر کے چلا جاؤں گا۔ آ کے یہ معاملہ آ کے اپنی زندگی میں ہو کہ دوسرا فائدہ دیندار لڑکے کا یہ ہوا کہ مزدوری کے ساتھ عزت بھی ملی،
کھانے کی دعوت بھی ملی. ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی, اس کو دیکھا وہ کافی دنوں سے بیمار تھی, دیکھا اچھی ہو گئی, پوچھا تجھے صحت کیسے ملی؟ وہ کہنے لگی تمہارے جو لڑکا مزدور آیا تھا مچھلی لے کر, میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اس کا کوئی مقام تیرے یہاں ہے تو اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے, اللہ نے مجھے صحت دے دی. کہ اپنی زندگی سرخ پر آ جائے. ہم معلوم کریں گے علماء سے, ان کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب ہماری زندگی صحیح بن جائے. تو دین تو آسان ہے, اس لیے اس آسان دین کو لائیں گے. اس میں سادگی ہے, حفاظت ہے. دنیا میں خرچ زیادہ ہے, دنیا کے طریقوں میں پیسے زیادہ لگتے ہیں, دین میں نہیں لگتا. دین تو آسان ہے اور سادہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین آ جائے اور اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں. اس لیے ہم علماء کی خدمت میں جائیں گے, ان کا اکرام کریں گے. ارے دوسروں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں, یہ علماء کی قدر کرے. مسجد کے امام ہیں, مکتب کے معلم ہیں, مدرسے کے مدرس ہیں, آپ دیکھیں کتنا ملتا ہے ان کو, لیکن ان کی زندگی دیکھیں. اللہ کے نبی کی حدیث شریف کا مفہوم ہے, اللہ ہرا بھرا رکھے اس شخص کو, اللہ سرسبز اور شاداب رکھے گا. اس کو جو دین کی بات سنے, اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے, وہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے سرسبز اور شاداب رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی مدارس میں داخل کریں تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے. اپنے بچے مدرسوں میں جا کے دین کا علم حاصل کریں. اس کی ضرورت ہے تو علماء کی خدمت میں جائیں گے, چھوٹے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے, اپنی مسجد کو آباد کریں گے, اپنا خالی وقت مسجد میں دیں گے. اور اسی کے ساتھ یہ اعمال جب ہم کرنا شروع کریں گے تو اس کی حفاظت ضروری ہے. حفاظت کے لیے معاملات کا صحیح ہونا اور معاشرے کا صحیح ہونا, اخلاق کا صحیح ہونا ضروری ہے. ورنہ ہم بہت کوشش کریں گے لیکن حضور کے اخلاق نہیں, کسی کی غیبت کی, کسی کو گالی دی, کسی کو دھوکہ دیا, کسی سے جھوٹ بولا, کسی کا پیسہ دبایا, ہماری ساری نیکیاں چلی جائے گی. حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان اخلاق کی, جن اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے, وہ اخلاق اپنی زندگی میں, صحابہ کے اخلاق کیسے تھے, آج اپنے اخلاق کیسے ہیں. اخلاق گرے اس کی وجہ یہ ہے کہ نگاہ اللہ کے خزانے پہ نہیں ہے, نگاہ جیب پر ہے, پیسہ جاتا ہے, دل دکھتا ہے. حالانکہ یہ علامت اچھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی پہ گزرے, دیکھا سب مردے پڑے, پوچھا کیا بات ہے, ان کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے. آواز لگائی, ایک مردے نے جواب دیا, پوچھا کیا بات ہے, کہا رات کو سوئے تھے, صبح حاویہ میں پہنچ گئے. کہا حاویہ کہاں ہے, کیا ہے, کہا سجین ہے. کہا سجین کیا ہے, کہا سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک آنکھ کا انگارہ 7 زمین آسمان کے برابر ہے, اس کے نیچے ہماری روح دفن ہے. کہا صرف تم بول رہے ہو, باقی نہیں بول رہے ہیں. کہا ان کے منہ میں آگ کی لگام ہے, میں ان کے جیسے کام نہیں کرتا تھا, ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کر لی. کہا کیا وجہ تھی, کہا 2 بنیادیں تھی, صحبت دنیا و صحبت التواغیت, کہ دنیا کی محبت. پوچھا دنیا کی محبت کیسی تھی, کہا دنیا کی محبت ایسی تھی جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے کہ بیٹا آتا ہے خوش ہو جاتی ہے, بیٹا چلا جائے غمگین ہو جاتی ہے. کہا ایسے ہمارا حال تھا, دنیا آتی تھی ہم خوش ہوتے تھے اور دنیا چلی جاتی تھی ہم رنجیدہ ہو جاتے تھے. اور دوسری بنیاد برے لوگوں کی صحبت ہے کہ بروں کی صحبت سے اپنے کو بچانا. ہم دعوت کی نسبت پر جائیں گے, دین کی نسبت پر جائیں گے تو حفاظت رہے گی. ورنہ بنی اسرائیل میں جیسے پہلا تنزل شروع ہوا کہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع کرتے تھے لیکن اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا, تو اللہ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا. اس لیے اپنے اخلاق, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, کسی کا مال نہیں دبائیں گے, بلکہ خرچ کرنے کا مزاج ہو, دینے کا مزاج ہو. اس کا مزاج بنے گا جو اللہ سے لے گا. ایک صحابی بازار میں گئے اونٹ خریدنے کے لیے, ایک اونٹ پسند آ گیا,
پوچھا کتنے کا ہے, سودا نہیں جمع, چھوڑ دیا. پوری بازار گھومی لیکن وہ اونٹ اس جیسا نہیں ملا. سوچا چلو اس کی قیمت پر وہ اونٹ خرید لیں گے. جب بازار گھوم کر وہاں آئے تو پتہ چلا اونٹ والا چلا گیا. لوگوں سے پوچھا, وہ اونٹ پسند آ گیا تھا. لوگوں نے گھر کا پتہ بتایا, ان کے گھر پہنچے ہیں. وہاں تو ماحول ایسا تھا مدینہ طیبہ میں کہ جس کے گھر کے سامنے رات ہو جاتی تھی وہ اس کا مہمان بن جاتا تھا. جس کے مکان پہ پہنچے رات ہو گئی تھی, اس نے مہمان بنایا اور مہمان بنا کے اکرام کیا. صبح اس نے آرام کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا ہے یا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہارا اونٹ مجھے پسند تھا, میں نے سوچا تمہاری قیمت پر خرید لوں گا. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے, رات میں یہ بات بتا دیتے تمہارے اکرام میں نے اونٹ صبح کر دیا. یہ تھے صحابہ جو اللہ کے خزانے سے لے کے دیتے تھے. اپنا گھر نہیں دیکھتے تھے, اپنے بیوی بچے نہیں دیکھتے تھے. آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھو, بچے بھوکے ہیں, بیوی بھوکی ہے, خود بھوکے ہیں, اور مہمان کا اکرام ہو رہا ہے اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں. فجر کی نماز میں پہنچے, اللہ کے نبی نے پوچھا, قرآن اترتا تھا ان کی اداؤں پہ. اللہ کے نبی نے پوچھا رات میں مہمان کے ساتھ کس نے ایسا معاملہ کیا؟ خاموش ہے, بتایا نہیں. ہمارے یہاں شور نہیں ہے, شور نہیں ہے, فخر نہیں ہے. جس عمل کے بعد فخر پیدا ہو جائے گا وہ عمل قبولیت سے دور ہو جائے گا, اور جس عمل کے بعد فکر پیدا ہوگی وہ عمل قبولیت سے قریب ہو جائے گا. صحابہ اپنے عمل کو دکھاتے نہیں تھے. حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے, مدینہ طیبہ میں آگ نکلی ہے. حضرت عمر تمیم داری سے کہہ رہے ہیں جاؤ آگ کو واپس کر کے آؤ. کیسا ہی ایمان تھا ان کا, ہم آگ آئے گی پانی لائیں گے مٹی ڈالیں گے, لیکن وہاں ایسے ایمان کا پہاڑ تھا کہ تمیم داری سے کہہ رہے حضرت عمر کہ اس آگ کو واپس کر کے آؤ. تمیم داری بتا رہے کہ اے امیر المومنین میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں, لیکن لے گئے اس آگ کو واپس کیا. وہ دن اور آج کا دن ہے, وہ آگ پھر نہیں نکلی ہے. کہا ان کے ایمان تو ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان جمع ہوا تھا اور یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. وہاں کے جب قربان کر دیا, اونٹ کو ذبح کر دیا تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ اخلاق اس وقت بنیں گے جب نگاہ اللہ پر ہوگی کہ دینے والے اللہ ہے, حاجتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہے. مہمان تو آ کے اپنے مقدر کا کھانا کھائے گا. ہمارے گھر مہمان آ جائے ہم کو بوجھ پڑتا ہے, حالانکہ مہمان کو کوئی بھی نسبت پر آیا ہو اس کو ایک وقت اس کی خواہش کے مطابق کھانا کھلا دو, اللہ پاک 1,00,000 نیکی دیں گے, 1,00,000 گناہ معاف کریں گے, 1,00,000 جنت میں درجے بلند کریں گے, اور 3 جنتوں کا اللہ کھانا کھلائیں گے. کہ اپنے اخلاق کا بنانا ہے. پڑوسیوں کے حقوق, گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کا حق, بیوی بچوں کا حق. آپ باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی اولاد کے اس پہ کیا حقوق ہے. کبھی علماء کے پاس جا کے باپ نے نہیں پوچھا, 4, 6, 8 بچے ہو گئے ہیں لیکن باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہے یا کیا حق ہے. کہ اولاد پوچھے باپ سے باپ کے حقوق, باپ اولاد کے پوچھے, شوہر بیوی کے, بیوی شوہر کے, بیٹا ماں باپ کے حقوق پوچھے کہ میرے ماں باپ کے کیا حق ہے, ماں کا کیا مقام ہے, ماں کا کیا درجہ ہے, باپ کا کیا مقام ہے. ماں کے بارے میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم کس کے ساتھ احسان کریں ماں باپ میں سے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا اپنی ماں کے ساتھ, 4تھی مرتبہ کہا اپنے باپ کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں ماں کا 3 درجہ اس لیے بڑا ہے کہ ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے. حمل کے زمانے میں عورت ایسے دن گزارتی ہے کہ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے سارا دن روزے سے رہی اور ساری رات تہجد میں رہی. یہ تکلیف برداشت کرتی ہے. دوسری ولادت کی, اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ولادت کی تکلیف کو اس عورت اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور اس ولادت پہ جو انعام ملے گا
اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تیسری تکلیف عورت اٹھاتی ہے دودھ پلانے کی، اس لیے ماں کا مقام بڑا ہے۔ ہم ماں کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی زور سے بول دیتے ہیں، کبھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ ماں باپ بیچارے نوجوان لڑکے سے گھر میں ڈرتے ہیں کچھ بولنے کو کہ کہیں میں بول دوں ناراض نہ ہو جائے، اس کو غصہ نہ لگ جائے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، باپ بیٹے کو بولنے کی ہمت نہیں کرتا، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن میں ہے کہ اپنے باپ سے آگے مت چلو، اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھو، اپنے باپ کا اکرام کرو۔ اف سے نیچے کا کوئی درجہ ہوتا وہ بیان کرتے کہ اپنے باپ کو ایسا مت بولو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ماں کو طواف کروایا، حج کروایا سر پہ لے کے، اور نبی سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں نے جو میری ساری زندگی خدمت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کی خدمت ایک طرف، اور تمہاری ولادت کے وقت جو بار بار درد زہ ہوا تھا، ساری زندگی کی خدمت ایک وقت کے درد کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کیا حال ہے ہمارے گھروں میں، ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بیوی کے جملے پہ ماں پر غصہ ہو جاتے ہیں، یا کبھی ماں کی بات پر بیوی پہ غصہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس لڑکی سے پوچھو، اس کے ماں باپ سے پوچھو جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہمارے گھر بھیجا ہے، کیسے پرورش کی ہے اس کی، اور کیسے دل پہ پتھر رکھ کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ وہ لڑکی امانت ہے، وہ کانچ کا ٹکڑا ہے۔ کانچ کے برتن کباٹوں میں رکھے جاتے ہیں، کانچ کے برتن گھروں کے کام نہیں کرتے، تاکہ اس کی حفاظت ایسی ضروری ہے کہ جب اپنے گھروں کے اندر حضور والے اخلاق زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی گھر میں آٹا سان رہے ہیں، اللہ کے نبی گھر کی صفائی کر رہے ہیں، گھر کے کاموں میں امام الانبیاء ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اگر یہاں شوہر کر دے، گھر والے کہتے ہیں جورو کا غلام ہے۔ نہیں، ہمارے گھر میں دین نہیں ہے، حضور کی معاشرت نہیں ہے، حضور کے طریقے نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، اور جتنے رشتہ دار گھر میں رہتے ہیں خاندان میں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہر ایک کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی کریں گے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ان اخلاق کی تعلیم جو اللہ کے نبی نے دی ہے وہ اخلاق اپنی زندگی میں آ جائے۔ ان اخلاق کے ساتھ جب یہ اخلاق آ جائیں گے، یہ اخلاق محترم بزرگوں اور دوستوں دین کا تعارف کروائیں گے۔ لوگ بولیں گے کہ گھر دیکھنا ہے تو وہ دیکھو، اور مکان دیکھنا ہے ان کے دیکھو تعلقات، گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ آپ گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کریں، ماں بہنیں اس میں بیٹھ کے سنیں گی، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، تو پتہ چلے گا۔ آج ساری دنیا یہ کوشش کرتی ہے موت جلدی نہ آئے، مرے نہیں ہم جلدی، لمبی عمر ہو جائے۔ ساری دنیا کے پاس اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے، صرف دین میں نسخہ بتایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ کی عمر لمبی ہو جائے، آپ زیادہ دن تک رہیں، اللہ کے نبی نے نسخہ دے دیا۔ ایسا نسخہ ہے جو عمل کرے گا، امام الانبیاء کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے، اس کے نشانات قدم میں تاخیر ہوگی۔ کہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی اختیار کر لو، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گی۔ ہر ایک کے ساتھ تین وجہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹے ہیں، آپ جتنی دعا مانگو قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، غلط لقمہ حرام پیٹ میں چلا جائے، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز، بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے، دعا مانگے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم خیر خواہی کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے، تاکہ ہماری دعائیں مقبول ہو، پھر جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ جیسے صحابہ کو ملتا تھا، اور صحابہ اللہ سے براہ راست لیتے تھے، کہ ہم جب خرچ کرنے والے بنیں گے اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ صحابہ اپنے اخلاق، مدینہ طیبہ کا ماحول آپ دیکھیں کیسا ہے، کہ مہمان آ جائے، وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا
ठहराने का, बल्कि वहां कोई होटल लॉज नहीं थी, घरों पे ठहरते थे मेहमान, उनका इकराम घरों पे होता था, चाहे अपने घर पे कुछ नहीं हो उनको वहां खाना खिलाया जाता था। आज मस्जिद में जमात 3 दिन से ज्यादा रुक जाती है, हमारी पेशानी पे बल आ जाते हैं, हालांकि वो हमसे खाना नहीं मांगती, सिर्फ मस्जिद में दिखती है, हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह रसूल की निस्बत पर आए मेहमान हैं, मेहनत करेंगे, अपना जान माल लेके आते हैं, अपना खर्च करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी है उनका इकराम करें, वो भी नहीं कर सकते। कोई ज़ईफ है, घर ले जाकर उनके कपड़े धो के ला दे, वो भी नहीं कर सकते। खैरियत पूछ ले, कोई बीमार है उसकी इयादत कर ले। लोग अल्लाह वालों के पास ढूंढने जाते हैं, हालांकि अल्लाह तो टूटे हुए दिलों के पास मिलते हैं। अल्लाह वालों को पास अल्लाह को ढूंढने लोग जाते हैं, लेकिन अल्लाह कहाँ मिलते हैं? कहा जिनके दिल टूटे हैं। कल अल्लाह बोलेंगे, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। फिर बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह आप कहाँ बीमार थे? अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू जाता तो मुझे वही पाता। मैं भूखा था, अल्लाह फरमाएंगे, तूने खाना नहीं खिलाया। अल्लाह आप कहाँ भूखे थे? कहा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता मुझे वही पाता। तो अल्लाह यहाँ मिलेंगे जिनके दिल टूटे हैं। कोई मुसीबत ज़दा को आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास इतना नहीं है कि आप उसकी कुछ मदद करो। हदीस शरीफ में है, किताबों में लिखा है, कोई परेशान हाल को आप तसल्ली का 2 जुमला बोल दो, उसको तसल्ली हो जाए, हिम्मत हो जाए। किताबों में लिखा है, वो परेशान हाल, उस परेशानी के बर्दाश्त करने पर जो इनाम और सवाब अल्लाह उसको दे रहे थे, तसल्ली देने वाले को भी अल्लाह वो सवाब दे देंगे। 2 जुमला हम बोल दे उनको, फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं, इतना बोल दिया उसका दिल बड़ा हो जाएगा। सहाबा का हाल ये था, एक सहाबी ने दूसरे से कहा, मेरे वालिद का कुछ पैसा आपसे लेना है। कहा जब चाहो आके ले लो। घर जाके हिसाब किया, पता चला लेना नहीं था, देना था। जाकर कहा मैं माफ करना, गलती हो गई, देना था। कहा जब चाहो दे देना। ये हाल था उनका। माल बुनियाद नहीं थी, दुनिया बुनियाद नहीं थी, आखिरत सामने थी, निगाहों के सामने आखिरत थी। एक बुजुर्ग खरासान के हज के लिए गए, वहां उनका सामान चोरी हो गया, उनके साथ उनके खादिम भी थे। देखा कि वो बुजुर्ग हरम बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर रो रहे हैं, दुआ में, नमाज में, हर वक्त तसल्ली दी कि यहाँ चोरी हुई है, इसका बदला लाख के हिसाब से मिलेगा। कहा मैं चोरी होने पे नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ, मैंने देखा हश्र कायम है, वो चोर अल्लाह के सामने खड़ा है और अल्लाह से माफी, अल्लाह पाक फरमा रहे, तूने फला बंदे का माल चुराया था, वो तौबा कर रहा है, मैं अल्लाह से दरखास्त कर रहा हूँ कि अल्लाह मैंने उस चोर को माफ कर दिया, तू भी अपनी फजल से उसको माफ कर दे। हजरत अली का वाकया है, आप देखें, बांदी से गर्म पानी गिर गया, जान चली गई बच्चे की, लेकिन कुरान की आयत पढ़ती थी बांदी और हजरत अली माफ करते थे उसको। आखिरी आयत पढ़ी जिसमें आजादी का हुक्म था, हजरत अली ने उस बांदी को आजाद कर दिया। ये अखलाक अपनी जिंदगियों से निकल गए। आके ये अखलाक ये अपनी जिंदगी में आ जाए। 65% दीन का हिस्सा लोगों से जुड़ा, मखलूक से जुड़ा है। आके सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है, अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का खानदान है। जो इसके साथ रहम करेगा अल्लाह उसके साथ रहम करेंगे। हर एक के साथ हमदर्दी करें, हर एक के साथ खैरखाई करें। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली जो फाहिशा औरत थी, अल्लाह ने उस बुनियाद पर उसकी मगफिरत कर दी। जानवरों के साथ हमदर्दी पे इनाम अल्लाह की तरफ से। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस लिख रहे हैं, एक मर्तबा लिखते लिखते कलम पर मक्खी बैठ गई तो कलम रोक दिया कि इसकी प्यास बुझ जाए। जब वो प्यास बुझा के हो गई फिर लिखा,
انتقال کے بعد لوگوں نے خواب دیکھا، پوچھا کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ وہ کہنے لگے ساری حدیثیں ایک طرف، اس مکی کی پیاس بجھانے پہ اللہ نے مغفرت کر دی۔ یہ ہے اپنے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم وہ ایک دوسرے کو مسکرا کے باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالیں، اس پر انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے تعلقات کسی سے ٹوٹے ہیں، ہم خود معافی مانگے۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اللہ اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ حضور کے اخلاق تو یہ تھے کہ جب گزرتے تھے اوپر سے کچرا ڈالتا تھا جو بچہ، کچرا آنا بند ہو گیا تو صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیمار ہے، جو کچرا ڈالنے والے کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو تکلیف دیتا تھا، اپنے اخلاق ایسے بنا لے، بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا۔ دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ کہ آدمی ایسی زندگی گزارے، دنیا یاد کرتے رہے گی برسوں اس کو کہ اپنی زندگی ایسے ہے، لیکن ہم دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہیں گے، کسی کا شکریہ نہیں چاہتے کہ ہماری تعریف کر دے لوگ، ہم سے رائے لے لے مشورے میں، ہم نے اتنی خدمت کی، ہم نے اتنا کام کیا، 1 مہینے سے خدمت کی ہے، آج ہم کو اسٹیج پہ آنے نہیں دیا، آج ہم کو اندر آنے نہیں دیا، آج ہم کو روک دیا۔ ہم کسی سے نہیں چاہتے اس کا بدلہ، کسی سے شکریہ نہیں چاہتے، کوئی ہماری تعریف کرے ہم یہ نہیں چاہتے۔ اللہ ہمارا جانتا ہے، اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ ہر خدمت کا، ہر عمل کا بدلہ صرف اللہ سے لیں گے۔ جو اللہ کے لیے عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ صحابہ عمل کر کے روتے تھے اور ہم بھی عمل کر کے ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقبول ہو کر مردود ہوگا۔ کہ اپنے اعمال ایسے ہو، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کریں گے، ہاں لوگوں کو خوش اس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے۔ ہم لوگوں کی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے اس عورت کے پاس اور حریرہ سے تیار ہو گیا، پاس میں بیٹھ گئے، حضرت اسلم سے پوچھا یہ نہیں پوچھتے میں کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میں چاہتا تھا ان کو ہنستا ہوا دیکھوں، کہ ہم لوگوں کا ہنستا ہوا دیکھیں گے۔ ہم تو ساری دنیا سے یہ کہیں گے ہم جو خدمت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہمدردی کر رہے ہیں، آپ کا مکان بنا رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے تھے، انتقال ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا 500 گھرانے کی کفالت وہ کرتے تھے، 500 گھر ان کے خرچے پہ چلتے تھے۔ اللہ کے لیے مرنے کے بعد پتہ چلا، انتقال کے بعد پتہ چلا، دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلا کہ کیا ان کی زندگی تھی۔ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اپنے معاملات اور اخلاق کو صحیح کریں گے، اسی لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ مخلوق راضی ہو کے نہ ہو، اللہ راضی ہو جائیں گے، وہ سب کو راضی کر دیں گے۔ اور اللہ ناراض ہو گئے، چاہے ساری دنیا کو آپ راضی کر لو، وہ راضی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا جذبہ ایک ہی جذبہ ہو، ہم کسی کو بتانے کے لیے نہیں کریں گے۔ کسرا بادشاہ کا تاج ایک صحابی لا کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کتنا قیمتی تھا؟ 90 کروڑ کا تاج تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے جس کے لیے جمع کرایا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کہ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں گے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ نماز بھی پڑھیں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، ہر ایک میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور اس اللہ سے تعلق کے صحیح کرنے کی محنت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر 4 اعمال شروع کرے، نماز، تلاوت، تسبیح اور تعلیم، یہ ہر گھر میں شروع ہو جائے۔ ہر گھر میں ماں بہن نماز کے وقت نماز پڑھے، ہم بھی نماز
نماز کے وقت مسجدوں میں نماز پڑھے، ہم کہیں بھی نماز متاثر نہ ہو، ماں بہنیں گھروں میں قرآن پڑھے، بچے مکتب میں قرآن پڑھے، ہم مسجدوں میں قرآن پڑھے، نہیں آتا سیکھیں۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد 80 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 80 سال میں دین سیکھنا شروع کیا۔ عمر کے کسی حصے میں دین سیکھنے میں شرم نہیں ہے، اس لیے اپنے گھروں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ تسبیح پڑھیں گے صبح شام 100 مرتبہ۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب اگر دنیا میں اتار دے، اس دنیا کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ ایک سبحان اللہ کا ثواب سنبھال سکے۔ ہم صبح شام پڑھیں گے، نبی پہ درود پڑھیں گے، استغفار کریں گے، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ جس موقع کی جو دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی گزرے گی۔ وہ دعائیں اس کی مثال محفوظ قلعے کی ہے، آکے ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ یہ پورا دن پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ جیسے صحابہ نے قربانیاں دی تھی، اپنا جان مال لگایا تھا، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ صحابہ تو یہ سمجھتے تھے ہم آئے دنیا میں اسی لیے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور پوری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ ہم اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے ایک ایک انسان کا غم اپنے اندر میں ہو۔ جو حضور کا غم تھا وہ ہمارا غم ہو، جو حضور کی فکر تھی وہ ہماری فکر ہو، جو حضور کی محنت تھی وہ ہماری محنت ہو۔ ہر محنت مجاہدہ نہیں ہے، ہر محنت سے دین زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ محنت سے دین زندہ ہوگا اور زندگیوں میں آئے گا اور ماحول بنے گا جو محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھائے گی۔ اللہ کے نبی کا غم کیا تھا، آپ کی فکر کیا تھی، آپ کی کوشش کیا تھی؟ آپ کا حال تو یہ ہے کہ جس نے سب لاڈلی بیٹی کو شہید کر دیا، اتنا دکھ اور صدمہ پہنچا تھا کہ 6 سال تک حضرت زینب رضی اللہ عنہ اسی زخم میں پلکتی رہی اور اسی میں شہید ہو گئی۔ جب اللہ پاک نے حج کا موقع دیا اور عرفات کے میدان میں پہنچے جو صرف دعا مانگنے کی جگہ ہے اور اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے۔ جب غروب کا وقت آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے نبی اب تک آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر کے چولہے بجھے ہیں، گھر میں کھانے کا نظام نہیں ہے، حسن حسین بھوکے رہتے ہیں، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ مانگے اللہ سے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جبرائیل اگر اللہ تھوڑی اور مہلت دے تو میں اپنی امت کے ظالموں کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ جس دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا اس میں ہدایت کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل میں ہدایت کا جذبہ ہوگا، ایک دل میں یہ دو جذبے جمع نہیں ہوتے۔ ساری انسانیت کے اندر ہدایت عام ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور یہ پوری دنیا کے انسان جہنم جو قید خانہ ہے، سزا کی جگہ ہے، اس سے بچ جائے اور اللہ نے جو اکرام خانہ اور مہمان خانہ بنایا ہے وہاں چلے جائے۔ اس کے لیے ہم دنیا میں جیتے ہیں۔ ہمارا غم دنیا نہیں ہے، ہمارا غم ڈگری نہیں ہے، ہمارا غم کھیتی نہیں ہے، ہمارا غم تجارت نہیں ہے، ہمارا غم بیوی بچے نہیں ہے، ہمارا غم بیماری نہیں ہے، ہمارا غم یہ ہے کہ حضور والے غم میں سے اللہ حصہ دے دے اور حضور والے غم میں سے غم کے ساتھ ہم زندگی گزارے تاکہ اللہ پوری دنیا جو ہے اس غم کے ذریعے سے اور اس فکر کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین آ جائے۔ اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے چلے گا وہ اس راستے میں چل سکے گا، جو اپنے اسباب کو دیکھے گا اس کا چلنا مشکل ہوگا کہ ہم تو بھیجے اسی لیے گئے تھے،
کہ ساری دنیا کو نفع پہنچاتے، ساری دنیا میں خیر پھیلاتے، ساری دنیا میں امن قائم کرتے، ساری دنیا میں ہمارے ذریعے سے خوشحالی آتی، ساری دنیا کے اندر جو آج پریشانی ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کہ ہم اپنے رخ کو صحیح کریں۔ اس کے لیے آواز لگتی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر اپنی زندگی بنانے کے ساتھ جن علاقوں میں جائے ان علاقوں میں محنت کرے تاکہ ہر ایک کی زندگی میں اللہ کا دین آئے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں اور دوستوں جو تیار ہو کے آئے ہیں 4 مہینے یا چلے کے لیے، اللہ پاک ان کو بے انتہا قبول فرمائے۔ لیکن ہم تو ایسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جن کے دل میں ابھی ارادہ ہوا ہے، جن کے دل میں ابھی نیت ہے کہ انشاءاللہ کل سے ہم 4 مہینے یا چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اس کے لیے ہمت کر کے 4 مہینے اور چلے کے لیے نقد بتائے کہ ہم انشاءاللہ تیار ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے بتائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھ پہ بھروسہ کر لے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اس سارے مجمع سے گزارش ہے، اندر والے باہر والے، آگے والے اور پیچھے والے، رسی کے اندر اور باہر والے، سب بتائے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے یا چلے کے لیے کل سے ان جماعتوں میں نکلیں گے اور اپنی زندگی میں دین لانے کی اور دین کی محنت کا جو کام اپنے ذمہ تھا اس کو کرنے کی فکر کریں گے۔ اس لیے کھڑے ہو کے لکھا ہے کون کون تیار ہے 4 مہینے چلے کے لیے؟ بولے بھائی، یقین ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ کوشش کرے ادب کے ساتھ بیٹھے، کچھ اعلانات بھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ بہت ساری پرچیاں آتی ہیں بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے، سب کا نام لے کے مانگنا تو بظاہر مشکل ہوتا ہے، لیکن سارے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے۔ کس کا نام آ گیا؟ ماشاءاللہ بہت سارے نام ہیں۔ کیا بول رہے ادھر؟ کچھ بول رہے کیا؟ کھڑے پھٹے والے، پیلے بلے والے، 4 مہینہ کے 5 مہینہ؟ دیکھو بھائی تھوڑا آگے ہو نا۔ ہاں وہی میں سمجھ گیا، نام بولو ذرا زور سے ذرا۔ حفیظ بھائی لال باغ، ہاں ماشاءاللہ، اور بولو۔ درود شریف پڑھ لیں۔ ملان کون سا کرے گا؟ کچھ اعلانات سن لے دھیان سے ذرا۔ اور دعا کے فوراً بعد اذان ہوں گی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوں گی، اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ نماز پڑھ کر جائیں۔ اور دوسرا اعلان ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی پیدل چلنے والے حضرات ہیں وہ جس طرف سے آئے ہیں اسی طرف سے نکلیں گے، لیکن جو ٹو ویلر والے حضرات ان کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ اسٹیج کے پیچھے سے ادھر سے پرکاش ٹرانسپورٹ سے ہوتے ہوئے ادھر نکلیں گے۔ ادھر سے ٹو ویلر والوں کو جانے کے لیے راستہ بند ہے، اس لیے رحمت برس رہی ہے، اس لیے جو ہے جو موٹر سائیکل والے ہیں وہ اسٹیج کے پیچھے سے نکلیں گے پرکاش ٹرانسپورٹ کی طرف سے، اور باقی جو ہے پیدل چلنے والے ادھر سے جائیں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، ادھر جو ہے راستہ بند ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے۔ اللہ عمل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سبح یا قدوس یا حی یا ودود یا ذل جلال والاکرام انک علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اے اللہ اس بارش کے پانی سے ہماری ساری گندگیوں کو دھو دے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے اب تک کی جو زندگی گزری ہے نافرمانی میں گزری ہے آپ نے نبھایا ہے موت تک نبھانے کے فیصلے فرما قبر حشر آخرت میں نبھانے کے فیصلے فرما اپنا تعلق اپنی ذات علی کا یقین نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنا تعلق نصیب فرما اس اجتماع کو قبول فرما شرکت کرنے والوں کو خدمت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ تیری راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما بیماروں کو صحت شفا عافیت مقدر فرما مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہر ایک کی ساری جائز حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے اب تک تجھ کو بھول کے زندگی گزارتے رہے اے اللہ پوری زندگی دین والی بنا اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما محرومین کی مغفرت فرما اے اللہ سارے عالم میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما ہم سب کو بھی قبول فرما ہماری تمام جائز حاجتوں مرادوں کو جو آپ سب جانتے ہیں سارا آپ کے علم میں ہے جس کی جو حاجت ہے جس کی جو ضرورت ہے وہ آپ کے علم میں ہے اپنے فضل اپنے کرم سے ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین اے اللہ اس حال پہ تیرا حال متوجہ ہے بارش کا اس میں بھی یہ مجمع جمع ہے اور بیٹھا ہے صرف اس امید پہ کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے ہماری دنیا آخرت بنا دیں گے ہمیں درگزر کر دیں گے ہمارے ماں باپ کو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ جس کا جو گمان ہے گمان سے بڑھ کے عطا فرما دے جز اللہ عنا محمد بما والہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین